آج دیکھ لیجئے 2 صف مشکل ہونے سے پوری ہیں، مشکل ہو رہی ہیں 2 صف پوری ہونے. کیوں؟ کیا ہم صرف رمضان کے ایمان والے ہیں؟ کیا ہم رمضان کے مسلمان ہیں؟ کیا رمضان کے بعد ہمارے اوپر نماز فرض نہیں؟ کیا رمضان کے بعد مسجدوں کو آباد کرنا فرض نہیں؟ کیا رمضان کے بعد تلاوت کرنا ہم پر واجب نہیں؟ کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان رہ گئے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا ذرا ہلکے ہاتھ رکھو، میں بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہوں، ہم صرف رمضانی مسلمان ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. برادران عزیز، بزرگان محترم، عزیز اور دوستوں، قریب قریب جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ. رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے. جیسے ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے اور اپنے نفس کی تربیت کر رہے تھے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ کیونکہ اصل امتحان یہی ہے، کیا ہم رمضان جانے کے بعد ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے، یا واقعی رمضان نے ہماری زندگی کو بدل دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم جاتے ہیں، ثابت قدم ہو جاتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر برستی. رمضان گزر جانے کے بعد عبادات کو جاری رکھنا کیوں ضروری ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتم، کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، اس کا امتحان اس کی استقامت پر ہے، اس کی پابندی پر ہے. یہ نہیں کہ وقتی طور پر عمل کر لیا. اب ہم نے رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا اہتمام کیا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، کاروبار میں سچائی کے ساتھ کرنے کا اہتمام کیا. کیا اب رمضان کے بعد بھی یہ سارے کام ہم مسلسل کرتے رہیں گے؟ کیا رمضان کے بعد بھی ہم نمازوں کا ایسے ہی اہتمام کریں گے جیسے کہ رمضان المبارک میں کر رہے تھے؟ کیا ہم رمضان کے بعد بھی ایسے ہی اہتمام کریں گے تلاوت کا جیسے کہ رمضان میں کر رہے تھے؟ کیا ہم جھوٹ سے بچنے کا اہتمام رمضان کے بعد ایسے ہی کریں گے جیسے کہ رمضان میں کر رہے تھے؟ اگر رمضان کی طرح ہم نے اہتمام کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے اعمال کا انجام برا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی عبادت رمضان میں اچھی تھی اور پھر بعد میں ختم ہو گئی تو سمجھ لو کہ اس نے رمضان کی عبادت رمضان کے لیے کی، اللہ کے لیے. تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا رمضان میں کیا حال تھا اور رمضان کے بعد کیا حال ہے، کیونکہ استقامت ضروری ہے. بغیر استقامت کے اعمال قبول نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو رمضان کے بعد عبادت کو کم کر دے سمجھ لو اس کا رمضان قبول نہیں ہوا. تو ہم اپنا جائزہ لیں، کیا اب بھی ہمارے اندر وہی اہتمام ہے نمازوں کا؟ کیا اب بھی وہی اہتمام ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا جیسے کہ ہم رمضان میں مسجدوں کو آباد کر رہے تھے؟ کیا ایسے ہی اہتمام ہے تلاوت کا جیسے کہ ہم رمضان میں تلاوت کر رہے تھے؟ کیا ایسے ہی اہتمام ہے صدقہ و خیرات کا جیسے کہ ہم رمضان میں کر رہے تھے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو سوچنے کی بات. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار تاریخ کے عظیم خلفاء میں ہوتا ہے، جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدل لیا. دن میں حکومتی معاملات کو طے کرتے تھے اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرتے. ان کے خدام میں سے ایک نے دیکھا کہ حضرت سجدے میں ہیں اور دیر تک سجدے میں ہیں اور روتے جا رہے ہیں. تو خادم نے پوچھا، امیر المومنین آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟
فرمانے لگے کہ میں زندگی کی رنگینیوں میں گم تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، اگر میں اس راستے سے ہٹ گیا، اس راستے سے پلٹ گیا تو میرا انجام ظالم حکمرانوں کے ساتھ ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر ایک دفعہ نیکی کی راہ اختیار کر لی تو اب اس پر مسلسل چلنا ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو کہ عظیم جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہلے مجوسی تھے، یعنی آگ کی پجاری تھے، بعد میں عیسائیت اختیار کی، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عبادات اتنی محنت کے ساتھ، اتنے مجاہدے کے ساتھ کرتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ تھکتے نہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب میں مجوسی تھا تو آگ کی رات دن خدمت کیا کرتا تھا، نہیں تھکتا تھا، اور جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو تھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے شاگردوں نے لکھا، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا معمول ہوتا تھا، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی معمول ہوتا تھا، کوئی فرق نہیں آتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے اگر میں نے صرف رمضان کے لیے عبادت کی تو اللہ کے لیے میں نے کیا کیا۔ آج ہمیں یہ جائزہ لینے کی بات ہے کہ ہمارے اعمال رمضان کی طرح ہیں یا نہیں۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، صرف مختصر سی باتیں ہیں کہ ہمارے اندر جیسے کہ رمضان میں جوش اور خروش تھا عبادات میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں، تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں، وہ اب بھی ہے یا نہیں، اور اس کو باقی رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے دو صف مشکل ہونے سے پوری ہیں، مشکل ہو رہی ہیں دو صف پوری ہونے۔ کیوں؟ کیا ہم صرف رمضان کے ایمان والے ہیں؟ کیا ہم رمضان کے مسلمان ہیں؟ کیا رمضان کے بعد ہمارے اوپر نماز فرض نہیں؟ کیا رمضان کے بعد مسجدوں کو آباد کرنا فرض نہیں؟ کیا رمضان کے بعد تلاوت کرنا ہم پر واجب نہیں؟ کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان رہ گئے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا ذرا ہلکے ہاتھ رکھو، میں بالکل 100% صحیح کہہ رہا ہوں، ہم صرف رمضانی مسلمان ہیں۔ اور رمضان المبارک میں شیطان قید تھا، شیطان کو جنجیروں میں جکڑ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا، جیسے ہی عید کا چاند دکھا شیطان آزاد ہو گیا، اور شیطان یہ کوشش کرتا رہے گا، کرتا ہے کہ ان لوگوں نے رمضان میں اللہ کو راضی کر لیا، اب ان سے ایسے میں اعمال کرواؤں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ انسان کے رگوں میں خون۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ان الشیطان قعد لابن آدم بعطرقہ، کہ شیطان انسانوں کے راستوں میں بیٹھ جاتا ہے، یعنی ان کو بہکانے کی ہر وقت کوشش کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے رمضان المبارک میں اللہ کو راضی کیا، اس کی عبادت کی، اس نمازوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اللہ کو راضی کیا۔ اب رمضان کے بعد اگر ہم شیطان کی بات مان کر اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، اور نمازوں کا اہتمام چھوڑ دیں، صدقہ و خیرات چھوڑ دیں، تو کیا ہم نے شیطان کو بڑا مانا یا اللہ کو بڑا مانا؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ بات چھوٹی چھوٹی ہے لیکن قیمتی بات ہے۔ آپ حال دیکھ لیجئے، مجھے کہتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی ہے، رمضان المبارک میں ہماری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور ہماری ہی مسجد نہیں بلکہ جتنی مساجد ہے سب کی سب کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آج صبح کی ہماری فجر میں صرف 2 بندے تھے نماز میں، اور وہی رمضان میں پوری کی پوری مسجد بھر رہی تھی۔ کہاں گئے وہ مسلمان؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں محلے والوں سے، کہاں ہے وہ مسلمان جو مسجد ختیجہ کو رمضان میں بھرپور کیے ہوئے تھے؟ کیا اب اس مسجد سے آپ نے منہ پھیر لیا؟ کیا اب آپ کو اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رہی؟ میرے عزیز دوستو، جب تک ہم اپنی زندگی نہیں بدلیں گے ہمارے حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمیں یہ پریشانی ہے اور ہمارے یہ حالات ہے، یہ کام درست نہیں ہو رہا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے اعمالوں کو بگاڑ لیا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سونے کے پانی سے لکھ لیجئے کہ ہمیں عروج پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج جو ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں، ہمارا کوئی وقار نہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اعمالوں میں منافقت پیدا کر لی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ رمضان میں ہماری مسجد بھرپور آباد تھی، اب رمضان کے بعد کہاں گئے وہ نمازی؟
تو میں گزارش کرتا ہوں یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں ہم اپنی مسجد کو آباد رکھیں گے۔ جب تک ہم یہ ارادہ یہ عزم نہیں کرنے کے ہماری مساجد آباد نہیں ہونے کی اور نہ ہی ہمارے حالات بدلیں گے۔ جس طریقے سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے۔ مسلمان دنیا کی دوسری سپر پاور ہے، لیکن آج پھر بھی خوار کیوں ہے؟ اپنے اعمال کو چھوڑ دیا، اپنے اعمال میں منافقت پیدا کر لی۔ موسم آیا تو مسجدوں کو بھر دیا، قرآن کی تلاوت، لے صدقہ اور لے زکوٰۃ اور لے، کسی نے 2 قرآن کیے، کسی نے 3 قرآن کیے۔ اب رمضان کے بعد جب رمضان آئے گا تبھی قرآن کھول کے دیکھیں گے۔ کہ یہی انصاف ہے؟ آپ بتائیے کیا یہ انصاف ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا تھا؟ تو میرے عزیز دوستو، یہ غور فکر کرنے کا مقام ہے، ارادہ کرنے کا مقام ہے، نیت کرنے کا مقام ہے کہ ہم نیت کریں۔ یہاں سے آج اس بیان سے یہ آپ نصیحت حاصل کریں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، گھروں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر میری آواز میری بہنوں تک، ماؤں تک پہنچ رہی ہو تو میں ان سے گزارش کروں گا، جیسے کہ آپ کے شوہر، آپ کے بھائی رمضان میں مسجد کو آباد کر رہے تھے، تو آپ ان کو متوجہ کریں کہ رمضان کے بعد مسجدوں کو ایسے ہی آباد کریں۔ اور مسجدوں کی میں بات نہیں کر رہا، خاص کر کے میں اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری مسجد کے ارد گرد رہنے والے یہ ارادہ کریں، یہ تہیہ کریں جیسے کہ ہماری مسجد رمضان میں پھول تھی، رمضان کے بعد بھی ہم مسجد کو پر رکھیں گے، ہر نماز میں ہم حاضر ہوں گے، قرآن کی تلاوت جیسے کہ ہم رمضان میں کر رہے تھے رمضان کے بعد بھی ایسے ہی تلاوت کریں گے، جیسے رمضان میں ہم صدقہ و خیرات کر رہے تھے رمضان کے بعد بھی ایسے ہی صدقہ و خیرات کریں گے۔ اگرچہ اتنا نہ کرو لیکن مسلسل استقامت ہونی چاہیے۔ اگر استقامت نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہے، استقامت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انما الاعمال بخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے استقامت پر ہے، ان کے خاتمے پر ہے۔ اب شروع میں تو اعمال اچھے تھے لیکن بعد میں چھوڑ دیے تو یہ استقامت کی دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو وہی اعمال پسند ہے جو استقامت کے ساتھ کیے جاتے ہوں، پابندی کے ساتھ کیے جاتے ہوں، وان قل، اگرچہ وہ کم ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنتا ہوں، ایسا تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام عطا فرما دیا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں حضور کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، بس یہ عمل ہے کہ جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو بنا لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہوں، اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ تو دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن استقامت، پابندی سے اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سنا دی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، جیسے کہ ہم رمضان میں اعمال کر رہے تھے، میں گزارش کروں گا اسی طرح ہم اپنے اعمال کو باقی رکھیں۔ ہم صرف رمضانی مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم ایک مستقل مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ رمضان ہماری زندگی کا حصہ تھا، عبادت کے لیے ہمیں ملا تھا، ہمیں تیار کرنے کے لیے ملا تھا، نہ کہ یہ کسی رمضان میں عبادت کرو چھوڑ دو، ایسا نہیں تھا۔ تو آپ ارادہ کریں، عزم کریں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی ارادہ کریں، عزم کریں کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں گے سب بولیے انشاءاللہ، آواز میں دم نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔